ہے عرس حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں محفل سما کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ کی فضائل و مناقب بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عین سعادت ہے الہی تاب آبد آستان یار رہے۔ میں کیا پوری دنیا میں رہنے والے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے یہی کہہ رہے ہیں، الہی تاب آبد آستان یار رہے، الہی تاب آبد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ نجم الدین سیف الدین قوال عالمی شہرت یافتہ قوال جناب بہاؤالدین قوال صاحب کے فرزندان ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کلام پیش کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید بات کریں۔ بسم اللہ۔ کرتے ہیں تو لازمی دیکھتے ہیں کہ ان کا عکس کیسا ہے، تو سرکار کا عکس دیکھنے کے لیے ہمارے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ذات کافی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، من نمی گویم انالحق، من نمی گویم انالحق، یار می گوید بگو، من نمی گویم انالحق، من نمی گویم انالحق، یار می گوید بگو، من نمی گویم انالحق، یار می گوید بگو، یار می گوید بگو، چون گویم کہ مرا دلدار می گوید بگو، من یار تو را دار، من یار تو را دار، اغیار نمی خواهم،
जलवा दही दर दिल नकद को जहां गोयम मन आशिक दीदार मन आशिक दीदार दीदार नबी ख्वाह मन आशिक मुफ्ती साहब और तलब है दुनिया तलबद गाफिल दुनिया तलबद गाफिल उक़बा तलबद आक़िल उक़बा दुनिया तलबद गाफिल जो दुनिया को तलब कर रहा है वो गाफिल है और जो उक़बा को तलब कर रहा है वो आक़िल है। फिर कहते हैं दुनिया तलबद गाफिल उक़बा तलबद आक़िल मन आशिक़ मुबीन मैं आशिक़ मुबीन जुज़ यार नबी ख्वाह मन आशिक़ मुबीन जुज़ यार नबी ख्वाह जुज़ यार जो दुनिया को तलब कर रहा है वो गाफिल है जो उक़बा को तलब कर रहा है वो आक़िल है और मैं आशिक हूँ बेदिल हूँ जुज़ यार सिवाय यार के मुझे कुछ नहीं चाहिए मन आशिक मुबीन जुज़ यार नबी ख्वाह नबी जुज़ यार नबी हज़रत आखिर में फरमाते हैं از ہستی خود بگذر از ہستی خود بگذر بگذار معین افسر بگذار معین افسر بگذار معین افسر از ہستی خود بگذر بگذار معین افسر جائے کہ نہ گنجد سر جائے کہ نہ گنجد سر دستار نبی خواہ جائے کہ نہ گنجد سر دستار نبی ہو نبی خواہ دستار نبی خواہ دستار از ہستی خود بگذر بگذار معین افسر جائے کہ نہ گنجد سر جائے کہ نہ گنجد سر دستار نبی خواہ جائے کہ نہ گنجد سر دستار نبی خواہ من سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا ایک سمجھ لیں ایسا لگتا ہے کہ اہل اللہ کے کلام میں جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. جو دنیا کا طلبگار ہے وہ غافل ہے اور جو اخروی فوائد چاہتا ہے آخرت کا اگر کوئی حصول چاہتا ہے تو وہ عاقل ہے اور کہتے ہیں میں تو عاشق ہوں. اللہ اکبر. میں عاشق ہوں اور مجھے اپنے یار کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے, بس سب کچھ میرے مرشد اور میرے شیخ ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے جو فکر دی ہے
اور کیا خوبصورت فکر ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے والا غافل ہے، آخرت کو پانے کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا عاقل. یہ اہل اللہ کا پیغام ہے کہ جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے. کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے پیارے بھائیوں نے، دوستوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑا خوبصورت کلام پیش فرمایا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، صوفیاء نے جو کلام لکھے نا، تو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیخ کے حوالے سے ہے، بعض اوقات اسی کلام میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت خدا کے حوالے سے ہے، محبت الہی کے حوالے سے ہے. بے شک. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، تو اس کی جو منزل شروع ہوتی ہے فنا فی الشیخ سے شروع ہوتی ہے. یہی وہ بات. فنا فی الشیخ سے ہوتی ہوئی فنا فی الرسول میں آتی ہے، اور فنا فی الرسول سے ہوتی ہوئی منزل فنا فی الہی میں ختم ہوتی ہے. واہ واہ. تو یہ وہ منازل ہیں جو ان شیوخ نے طے کی ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا اشعار میں کہ درہم و دینار نہیں چاہیے، نہیں نہیں. دستار بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ کسی کا جلوہ بھی نہیں چاہیے، ہائے ہائے. کوئی کرسی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. میں سے یوں کہوں گا کہ ملک دنیا تن پرستہ را حلال، ماں غلام عشق و ملک لا زوال. کہ یہ جو دنیا کی بادشاہی ہے نا، مفتی صاحب، یہ تو جو ظاہر بین ہے یہ ان کے لیے ہے. ہم جو فقیر منش لوگ ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں اپنے جو ہے وہ پیارے ولی کامل کی، پیارے شیخ کی، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے. ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. جسے یہ مل جائے تو ملک لا زوال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملک لا زوال عطا فرماتا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بادشاہت چھوڑی، اور اس کے بعد حال یہ تھا، کسی نے دیکھا کہ آپ تو بادشاہ تھے، تو آپ نے ایک سوئی دریا میں پھینکی اور کہا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو. تو ہزاروں مچھلیاں اپنے منہوں میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر حاضر ہوئی. کہا نہیں، جو میری سوئی ہے وہ چاہیے. پھر ایک مچھلی نے آپ کو واپس کی تو کہا کہ پہلے بادشاہ تھا، لوگوں کے جسموں پر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کے، مخلوق کے دلوں میں میری بادشاہت کو قائم فرمایا ہے. اچھا، میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر صحبت شیخ کے حوالے سے بھی ایک بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، اللہ کی ذات کے حوالے سے مجھے قرب حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے شیخ سے محبت میں فنا ہو جائے، اپنے شیخ کی قربت اختیار کرے. اسے محبت مصطفیٰ بھی مل جائے گی، اسے محبت الہی بھی مل جائے گی. تو آپ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یار کیا ہم سب کچھ چھوڑ دیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں؟ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ نبی گویم کہ از عالم جدا باش ولیکن ہر جا کے باشی بخدا باش. میں نہیں کہتا کہ تو دنیا والوں سے جدا ہو جا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو خدا کے ساتھ رہے، یعنی خدا والوں کی صحبت اختیار کر. کسی نے کیا خوب کہا کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے، ایسا سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ راہبر تلاش کر. وہ راہبر تلاش کر. اور جب وہ راہبر اور اس کی ایک سنگت مل جائے، اس کی صحبت مل جائے، تو پھر کہنے والے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں ایک ملتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے عرس حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شخصیت، وہ بزرگ کہ جن کے بارے میں صاحب سیر الاولیاء نے لکھا کہ آپ ایک مقام سے گزرے جہاں پر مجوسی جو ہے آگ کی پرستش کر رہے تھے. آپ نے روکا، آپ نے کہا نہ کرو یہ آگ کی پرستش، آگ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے. وہ لوگ نہیں رکے. آپ نے ان میں کھڑا ہوا ایک بچہ اٹھایا
اور اس آگ میں کود پڑے. اور وہ قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ ہمارے ابراہیم پر تو گلزار بن جا. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ایک اور بھی مصنف نے اس کو تحریر کیا، کہ آپ 7 گھنٹے اس آگ میں رہے. 7 گھنٹے اس آگ میں رہنے کے بعد جب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر آتے ہیں تو وہ بچہ بھی سلامت ہوتا ہے اور آپ بھی سلامت ہوتے ہیں، اور وہاں موجود جتنے مجوسی ہوتے ہیں، جتنے آتش پرست ہوتے ہیں، وہ سب آپ کے دستے حق پرست پر مشرف و اسلام ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایسے ولی ہیں، ایسے کامل ولی ہیں. حضرت کیا فرمائیے گا کہ اللہ والوں کی شانیں بڑی جدا ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے محبین تیار نہیں کیے، اپنے عاشق نہیں، بلکہ پوری جماعت تیار کی. اور پوری جماعت ایسی تیار کی کہ آپ سلسلہ در سلسلہ دیکھ لیں. حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اس کے بعد صاحب عرس کا حوالہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے سلسلہ. تو ایک پوری جماعت تیار کر کے دیتے ہیں یہ اولیاء اللہ. کیا کہیے گا؟ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں بیٹھنے والے دنیا والوں کے رہبر اور رہنما بن جاتے ہیں، اور اس بارگاہ سے جب خیرات ملتی ہے، اور یقیناً جیسا کہ مستقل یہ بات ہو رہی ہے کہ مدارج طے کرتے کرتے انسان اپنی آخری منزل پر پہنچتا ہے جب اللہ کی معرفت اسے نصیب ہو جاتی ہے. پھر یہ ساری مخلوقات جو ہے ایک اعتبار سے میں نظر آتی ہے کہ اس بندے ہی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا نا کہ ہم ایک سفر میں تھے تو دریا کنارے پہنچے، تو شیخ کے ساتھ جب وہاں پہنچے ہیں تو آگے کشتی کوئی نہیں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آنکھ بند کرو. ہم نے آنکھ بند کی، لیکن جب آنکھ کھولی ہے تو جہاں ہی کوئی اور تھا اس کنارے سے اس کنارے پہنچ چکے تھے. تو یہ بزرگوں کی جو نگاہ التفات ہوا کرتی ہے، یہ آپ کو تیہ زمانی بھی دے دیتی ہے، تیہ مکانی بھی دے دیتی ہے. یہ زمان اور مکان آپ کی خدمت پر معمور ہو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خود حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے دعا مانگی. آپ کی 2 دعاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے خواجہ عثمان ہرونی کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 دعائیں میں نے رب سے مانگی اور رب ذوالجلال نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا. ایک یہ کہ میری قبر کو مٹایا نہ جا سکے، تو آج بھی مکہ المکرمہ میں آپ کی قبر کے جو آثار ہیں موجود ہیں. اور دوسری دعا یہ تھی کہ میرے اس معین الدین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور پھر دیکھیے کہ وہ قبولیت ایسی نظر آئی ہے کہ اب صرف مرید کا تذکرہ نہیں ہوتا. جب کبھی خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوگا تو اس سے پہلے عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اس لیے اس ہستی میں اس ہستی نے اپنے آپ کو فنا کیا. یہ فنائیت کو میں لفظ محبت سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ محبت کا جو لفظ ہے، یہ جب اپنی حرارت پکڑتا ہے تو عشق میں تبدیل ہوتا ہے. 4 حروف پر مشتمل ہے، میم ہا با تا. میم سے مراد میں، تا سے مراد تو. ان دونوں کے درمیان حب. کہا کہ جب میں اور تو کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کی چنگاری جب آگ کی صورت اختیار کرتی ہے، تو کہا کہ یہ جو میں ہوتا ہے یہ تو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو تو ہے وہ بھی تو رہتا ہے. یہی وہ فنائیت ہے کہ جب محبت کے رنگ میں میں بھی تو ہو جائے، اور پھر جب خواجہ غریب نواز کا تذکرہ ہو تو پھر خواجہ صاحب کا سارا رنگ عثمان ہرونی کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے نظر آیا. تو ہی تو جب ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ بھی اسی اعتبار سے نظر آتے ہیں. یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی جملہ مخلوق اللہ کے اولیاء کے لیے اپنے دامنوں کو فراج کرتے ہوئے نظر آتی. شاہ شاہاں قافلہ سالار عشق، شاہ شاہاں قافلہ سالار عشق، شاہ شاہاں قافلہ سالار چشت، مرشد ہند الولی خواجہ معین. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم آپ کے اس میڈیم سے جناب رؤف گاندھی صاحب اور ایئر وائی کی تمام ٹیم، کیو ٹی وی کی تمام ٹیم، جناب اسپیشلی اپنے بھائی بلال بھائی، ان لوگوں کا شکر گزار ہیں، کیونکہ انہوں نے ان آراس مقدسہ کو ایک کیو ٹی وی کے میڈیم سے جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، تو
یہ لائق تحسین ہے. یار بھائی فیملی پر فیض ہے خواجہ صاحب. فیض ہے, بے شک فیض ہے, اور یہ لائق تحسین ہے. الحمدللہ. بہت سے لوگوں کو تو یہ تواریخ بھی معلوم نہیں ہے جن تواریخ پہ یہ لوگ عرس کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑا اپنے اندر بہترین چیز ہے. بے شک بے شک. بسم اب اللہ. آپ ابھی مولوی صاحب نے بیان کیا کہ میں تو ہوا ہاں تو میں ہوا, ہاں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اسی بات کو اس طریقے سے فرماتے ہیں. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی. من تو شدم, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی. طاقت نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جی جی بسم اللہ. نامست عاشقی, نامست عاشقی رخ جانا نگشتا. 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 رسمانیان خلق چون, رسمانیان خلق چون پروانہ گشتم. رسمانیان خلق چون پروانہ گشتم. دنیا آخرت, دنیا آخرت ہما برباد کرتا. دنیا آخرت ہما
सोखता नबूवत अजब के सोखता बाशम चौखुत बेदी अजब के सोखता बाशम चौखुत बेदी सोखता नबूवत अजब के सोखता बाशम चौखुत बेदी बागिरद शम्मा वसल छू परवाना कश्ता बागिरद शम्मा वसल छू परवाना कश्ता परवाना कश्ता वसल छू परवाना कश्ता नबूवत अजब के सोखता बाशम चौखुत बेदी नबूवत अजब के सोखता बाशम चौखुत बेदी बागिरद शम्मा वसल छू परवाना कश्ता बागिरद शम्मा वसल छू परवाना कश्ता जाना न कश्ता क्या कहने हैं। ये वो हजरात हैं कि जिनका ख़ानदान सैकड़ों साल से महफिल समा के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, और जब फ़ारसी कलाम पढ़ना सुनना हो तो फिर इन हजरात से सुना जाए तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहेगा। आ जाए मन क़िबला आ जाए नाज़रीन, आपका खैर मकदम है इस महफिल समा में, और ख़ुसूसी नशस्त जो कि सजी हुई है उर्स पाक हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उनके दरबार में हाजिर हैं, और उनके दरबार में हाजिर होकर हम अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। अहलुल्लाह ने बड़ी खिदमत अंजाम दी और एक ऐसी तारीख़ रकम की कि न जाने कितने ही सलातीन इस दुनिया से चले गए, कितने फ़ातिहीन चले गए, कितने ही लोग बासर लोग चले गए, लेकिन अल्लाह वालों का नाम आज भी बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से लिया जा रहा है। इन लोगों ने ज़मीन पर हुकूमत नहीं की, बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करके गए हैं ये लोग। इसी हवाले से, इसी इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनका नाम लिया जाता है। अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब से मैं जानना चाहूँगा कि साहिब उर्स की पूरी हयात मुबारका हमें क्या पैगाम दे रही है। देखिए, हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपकी सीरत और आपके किरदार को जब हम देखते हैं तो वो ना सिर्फ तरीक़त में एक बुलंद मर्तबे पर फाइज़ हैं, बल्कि साथ साथ वो शरीयत मुताहरा पर ऐसे खूबसूरती के साथ कारबंद हमें नज़र आते हैं कि आपकी सीरत लिखने वालों ने बयान किया है कि जब इब्तदाई उम्र में ही उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है तो एक एक रात में पूरा पूरा ख़त्म कुरान फरमा दिया करते हैं। अब कुरान जिसकी ज़बान पर जारी हो जाए तो फिर उसकी ज़बान से निकले हुए कलिमात भी ऐसे पुरतासीर हो जाया करते हैं कि फिर वो लोगों की ज़बान से के लिए वो रुश्द व हिदायत और मिशल राह हो जाते हैं। इसीलिए आपकी बारगाह में जो बैठने वाले थे, खुसूसन ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज, वो जान गए थे कि मेरे शेख की ज़बान से जो कलिमात निकलते हैं वो कोई मामूली नहीं है, इसलिए बाकायदा तहरीर करते उसे मुरतब किया और अनीसुल अरवाह की सूरत में जो है आपके वो खूबसूरत मलफूजात हमारे सामने। तो ये नाजरीन को आज के इस उर्स की तकरीब के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अनीसुल अरवाह में जो मलफूजात ख्वाजा उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद हैं और जिसको तरतीब खुद ख्वाजा ख्वाजगा ने दिया है उसे ज़रूर मुलाहिजा करें। उसमें से आपको मारफत, हकीकत और फिर उसके बाद मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल के जो खूबसूरत जौहर मिलेंगे वो दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए यकीनन सरमाया। साहब क्या फरमाइएगा पैगाम की सूरत में आज के सोर्स की महफिल में? एक बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ास तौर पर जितने भी सलासिल हैं, मैं एक मरतबा फिर जितने भी अहले चिश्त हैं मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम बरक़ात हम सबको अता फ़रमाए, हम सब मुस्तफ़ीज़ हों। अच्छा, जितने भी शयूख और मुरीदीन हैं या खुलफ़ा हैं, अगर किसी मुरीद के कमालात को देखो तो देखो ये कमालात कहाँ से आए तो आपको उसके ऊपर उनका शेख नज़र आएगा। अच्छा, जब ये देखो कि किसी में अक्स देखना चाहो तो फिर खलीफा को देखो कि शेख का परतव नज़र आएगा।
آپ دیکھیں کہ خواجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسم اعظم کی تعلیم ارشاد فرمائی تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کی تعلیم کی وجہ سے سارے علوم کے راستے مجھ پر کھل گئے. اللہ اچھا پھر آپ آگے دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو سورہ اخلاص کا اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ تھا وہ کس نے کروایا تھا؟ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کروایا تھا. وہ کس نے کہا تھا زمین پر آسمان پر دیکھو، کس نے کہا تھا زمین پر دیکھو، اور کس نے کہا تھا 2 انگلیوں کے مابین دیکھو؟ تو خواجہ غریب نواز کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. تو یہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض تھا. اور خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ چند اقوال میں بطور پیغام دینا چاہوں گا کہ اچھا بندہ بننا ہے، اچھا مومن بننا ہے تو فرمایا کہ سخاوت دریا جیسی کر لو، سمندر جیسی کر لو، شفقت زمین جیسی کر لو، اور شفقت جو ہے وہ سورج جیسی کر لو، تواضع زمین جیسی کر لو. اور جس طرح آسمان سب پر سائبان بنا ہوتا ہے تم مخلوق خدا پر سائبان بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر ان 4 نصیحتوں پر عمل ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو سنوار دے. میں بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ ایک شیخ کی جو یعنی مرید کی شیخ سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت نہ مٹنے کی وہ دعا کرتا ہے. کسی نے کہا نا کہ بے چین کیے رکھے مجھے تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل جسے پھر ارمان دوا. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ دونوں حضرات تشریف لائے. بہت عمدہ مختصر لیکن جامع کلمات آپ نے آج صاحب عرس کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے ارشاد فرمائے. آج کی اس موقع پر عرس کی محفل کی وساطت سے اور اس کے وسیلے سے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حاجی عبدالرؤف صاحب کے والدین حاجی یعقوب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجیانی عائشہ بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اس فیملی کے جتنے مرحومین ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. جو موجود ہیں اللہ ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا اس موقع پر ہمارے بھائی محمد عامر فیاضی صاحب کا کہ جن کے تعاون سے ہمیشہ بہت خوبصورت محفلیں سجتی ہیں. بھائی محمد بلال صاحب کا کہ جو محفل سما کا ایک خاص ذوق رکھتے ہیں، کلاموں کے انتخاب کا بڑا ذوق رکھتے ہیں. اور مفتی عامر صاحب، مفتی محمد عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اب تک ہمارے ساتھ ہیں اور رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں. اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام برادران کا. سیف الدین نجم الدین صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخری کلام شامل کریں گے. یہ داغ کہاں تک رنج سہے، یہ داغ فصیح الملک حضرت داغ دہلوی، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے. یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے. تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز. الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں راہ روشنائی. بسم اللہ. معین الدین حسن، معین الدین حسن عالم بنا ہے. وسوء ما غریبا یک نگاہ ہے. معین الدین حسن عالم بنا ہے. وسوء ما غریبا یک نگاہ برائے اہل دل اہل محبت. نشان پائے خواجہ سجدگاہ اہل دل اہل محبت. نشان پائے خواجہ سجدگاہ. بحق خواجہ عثمان ہرونی عثمان
عثمان ہرون بحق خواجہ عثمان ہرون نگاہ خسرو خما نگاہ تم ہند کے راجا مہاراج تم ہند کے راجا مہاراج ہو تم ہند کے راجا مہاراج تم ہند کے راجا مہاراج تم ہند کے راجا مہاراج میں تو راج بیکار راجا پیا میں تو راج بیکار ہو میں تو راج بیکارن خواجہ پیا میں تو راج بیکارن خواجہ پیا میں تو راج بیکارن میں تو راج بیکارن غریب نواز سے مخاطب ہونے کا انداز حضرت خواجہ قطب الدین سے سیکھا ہے حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں ہزار شکر کے شد قطب دی بدرگاہ تو ہزار شکر کے شد قطب دی بدرگاہ تو ہزار شکر کے شد قطب دی بدرگاہ تو بدولت غم عشق است جہانیاں ممتاز میں تو راج بیکار میں تو راج بیکار میں تو راج بیکار ہرگز بسائے دیگر قطب دی مرا ہرگز بسائے دیگر قطب دی مرا ہرگز بسائے دیگر قطب دی مرا ہرگز قطب دین کو ہرگز کسی دوسرے سائے کی حاجت ہی نہیں ہے ہرگز بسائے دیگر اے قطب دی مرا کیوں جز آستان دوست کے باشد پناہ ماں میں تو راج بیکار میں تو راج بیکار میں تو راج بیکار میں تو راج بیکار یہاں بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں یہاں بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں یہاں بھی آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں بروز حشر بھی رکھنا بھرم غریب نواز میں تو راج بیکار بکر داوے بلا افتاد کشتی داوے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہرون بحق خواجہ عثمان ہرون
हसनैन सना सदबारी हसनैन सना मोरी दर्द भरी विपदा सुन लो मोरी दर्द भरी विपदा सुन लो मोरी दर्द भरी सदका अली हसनैन सना मोरी दर्द भरी विपदा सुन लो तेरे दर के सिवा जाए कहाँ तेरे दर के सिवा अब जाए कहाँ तेरे दर के भिखारी